کہ آپ کے پاؤں اگر نجس ہے تو پھر آپ نے پاؤں دھونے ہوتے ہیں، اگر نجس نہیں ہے تو پاؤں دھونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاتھوں کا دھونا یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ منہ میں پانی ڈالتے ہیں یعنی کلی کرتے ہیں، یہ بھی مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب جو ہے وہ ہے چہرے کا دھونا، جو پہلا واجب ہے، نیت کے بعد جو دوسرا واجب ہے وہ ہے چہرے کا دھونا۔ تو چہرے کا دھونا کیسے چہرہ دھونا ہے، سب سے پہلے میں بتاؤں گا، پھر پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ چہرہ جو ہے یہ آپ نے یہاں سے جو بال اگ رہے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی تک لمبائی میں، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کے یہاں پہ بال نہ ہو، بال گرے ہو، یہ پیچھے تک ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر سے کرے۔ عام طور پر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور تھوڑی کے آخر تک لمبائی میں اور چوڑائی میں، یہ جو ہے انگوٹھا اس سے لے کر یہ بڑی انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ چوڑائی میں، یعنی دیکھنا آپ نے یہ کہ یہ چوڑائی جو ہے اتنا چہرہ دھل جائے۔ لیکن یقین پیدا کرنے کے لیے کہ میرا چہرہ جو ہے یہ دھل گیا، جو واجبی حصہ ہے وہ دھل گیا، آپ سائڈوں سے بھی دھوئیں گے، جو میں پریکٹیکلی آپ کو ابھی کر کے دکھانے والا ہوں۔ ایک اور بات یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ داڑھی اگر بڑی ہے، آپ کی جلد نظر نہیں آ رہی، تو داڑھی پہ اگر آپ نے یعنی کہ پانی داڑھی پہ آ گیا ہے، داڑھی کے بال جو ہے وہ بھیگ گئے، تر ہو گئے ہیں، تو کافی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے یا داڑھی جو ہے بہت باریک ہے، آپ کی جلد نظر آ رہی ہے، تو یہ پانی جلد پر پہنچانا ضروری ہوتا ہے، یعنی واجب ہے۔ اگر داڑھی بڑی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو چہرے پہ آپ پانی ڈالتے ہیں تو چہرہ دھونے کے لیے نیچے سے اوپر کی طرف آپ نہیں دھو سکتے، اوپر سے نیچے کی طرف آپ دھوئیں گے۔ اگر آپ جان بوجھ کے نیچے سے اوپر کی طرف دھوئیں گے تو آپ کا وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور چہرہ جو دھونا ہے ایک دفعہ واجب ہے اور دوسری دفعہ مستحب ہوتا ہے، تیسری دفعہ دھوئیں گے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں، ابھی ہم پریکٹیکلی چہرہ کیسے دھوتے ہیں وہ آپ کو دھو کے دکھلاتے ہیں۔ ابھی ہم چہرہ دھونے لگے کہ چہرہ کیسے دھونا ہے۔ پہلے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہوتی ہے کہ میں وضو جو ہے نا قربت اللہ کی نیت سے کر رہا ہوں، مثلا وضو کرتا ہوں واسطے رفع ہونے حدث کے، مباح ہونے واسطے نماز کے، واجب قربت اللہ۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ چہرہ دھوئیں گے، اور چہرہ کیسے دھونا ہے وہ آپ کو میں طریقہ بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو اس کو آپ اتار بھی سکتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی اتاریں تو یہ ہے کہ جب بازو میں پانی ڈالتے ہیں تو اس کو ہلا دیتے ہیں تو تاکہ تری جو ہے یہ یہاں تک پہنچ جائے۔ تو ابھی ہم چہرہ دھونے لگے ہیں۔ چہرہ جو ہے یہ آپ چلو جو ڈالتے ہیں پانی کے، یہ 2 ڈال سکتے ہیں، 3 بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن دھونے کے لیے تو آپ نے ایک دفعہ ہی کرنی، کیونکہ ایک دفعہ پانی ہے۔ اور جو چہرے پہ پانی ڈالنا ہے یہ یہاں پہ نہیں ڈالنا، بعض بات یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پانی ڈالتے ہیں تو اس کو اوپر لے جاتے ہیں، کوشش کریں کہ چہرے پہ پانی ڈالیں تو یہاں پہ ڈالیں، 2-3 چلو بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ ایسے ڈالیں گے، جیسے آپ کو بتایا کہ یہاں تک آپ نے ایسے کرنا ہے، جہاں بال اگ رہے ہیں وہاں سے آپ ایسے کریں گے، یہاں کریں گے۔ اب یقین پیدا کرنے کے لیے جو واجبی حصہ دھلا ہے یا نہیں، سائڈوں سے ایسے بھی آپ دھو لیں گے، کیونکہ بال کا یہاں پہ ہاتھ نہیں پہنچتا جب آپ دھو رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں، ہونٹوں کے ارد گرد بھی اور ناک کے یہ جگہ ہوتی ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں رہے کہ جو نیت میں کر رہا ہوں وہ ایک دفعہ کی ہے، یعنی 2-3 چلو بھی ڈال دیں تو آپ نیت ایک دفعہ کی رکھیں، چونکہ ایک دفعہ واجب ہے۔ اس طرح آپ جو ہے نا وہ چہرہ دھوتے ہیں اور ایک دفعہ دھونا واجب ہے۔ اس کے بعد ہم بازو کو دھوئیں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے، جو کہ یہ کونیوں سے لے کے یہاں تک آپ نے دھونا ہوتا ہے، یعنی پورے کا پورا دھونا ہوتا ہے۔ اور جو لیڈیز ہیں وہ اندر سے پانی ڈالیں گی، جو کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور جو مرد ہے ان کے لیے کیا ہے وہ باہر سے یہاں پہ پانی ڈالیں گے، بعد میں وہ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور مستحب ہے کہ اس ہاتھ سے لے کے آپ اس میں ڈالیں، کیونکہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کی طرف سے یہی ہم تک جو ہے نا چیزیں پہنچی ہیں کہ وہ اسی طرح سے کرتے تھے۔ تو مرد جو ہے وہ اس طریقے سے کریں گے، چونکہ کونی سے لے کے یہاں تک واجب ہے، تو یقین پیدا کرنے کے لیے کہ سارا دھل گیا یا نہیں، تو اس سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ رکھ لیں، ایسے آپ دھوئیں گے۔ لیڈیز جو ہے وہ میں نے بتایا کہ اندر سے دھوئیں گی، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ دھوئیں گے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہر جگہ پہ وضو کا پانی پہنچ جائے، چونکہ اگر وضو کا پانی کسی جگہ پہ بھی رہ گیا، یعنی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو باطل ہوتا ہے، تھوڑی سی جگہ بھی رہ جائے، تو اس لیے
لیکن یہ جو بازو دھو رہے ہیں، یہ جو ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ بھی آپ نے نیت ایک دفعہ یہ کرنی کہ پہلی دفعہ دھونا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب، اور تیسری دفعہ دھوئیں گے تو وضو باطل ہو جائے گا. تو آپ چلو 2-3 بے شک ڈالیں، لیکن نیت آپ کی یہی ہونی چاہیے. اس طریقے سے آپ بازو کریں گے. یہ احتیاط کریں، لیکن نیت آپ کی پہلی دفعہ کی جانی چاہیے. اس کے بعد دوسرا بازو ہم دھو رہے ہیں، اس کو بھی جو مرد ہے وہ باہر کی طرف اور جو لیڈیز ہے وہ اندر کی طرف، لیکن یہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ مستحب ہے. اب بعض اوقات یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹی کیسے بند کریں، تو اس کے لیے یعنی چونکہ پانی کا معیار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے شریعت میں کا، تو بعض کا تو مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹی کیسے بند کریں، اگر ٹوٹی بند کریں گے تو وہ والا پانی لگ جائے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ہاتھ سے آپ ایسے ٹوٹی بند کر لیں، تو یہ اس طریقے سے آپ اس پہ ڈال کے تو ایسے آپ یہ لیفٹ سائڈ سے بھی آپ دھو سکتے ہیں اس طریقے سے. یعنی اس کی اگر آپ 4 حصے بنا لیں، یعنی آپ دیکھیں نا، یعنی ایک دفعہ اوپر سے آخر تک لے گئے، ایک دفعہ ادھر سے آپ آخر تک لے گئے، ایک دفعہ یہ نیچے سے پھر ایسے لے گئے، ایک دفعہ اس سے ایسے لے گئے، تو آپ کا یہ پورے کا پورا یعنی جتنا حصہ دھلنے والا ہوتا ہے ہاتھوں کا، یہ سارے کا سارا یہ دھل جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جی ہمارے اعضائے وضو جو ہیں جی اگر گیلے ہیں تو کیا ان پہ وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اگر تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ گیلا ہے، بازو گیلے ہیں، تو ان پہ وضو ہو جائے گا. لیکن کرنا کیا ہوگا، کرنا یہ ہوگا آپ نے کہ اس پہ وضو کا پانی پورا ڈالنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ مثلا آدھے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں تو اب یہاں سے یہاں تک وضو کر دیں. وہ اگر کریں گے چونکہ وضو کا پانی یہاں نہیں پہنچا تو آپ کا وضو درست نہیں ہوگا. یعنی گیلوں پہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ سارے یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک سارا وضو کا پانی پہنچانا یہ واجب ہے. اس پہ بھی چہرہ ہے تو چہرے پہ بھی، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر سر کا مسا کرنا ہے وہ گیلا ہوگا تو پھر آپ کا مسا نہیں ہوگا جتنے تک وہ خشک نہیں ہوگا. یعنی اتنا خشک ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ پانی اس پہ اثر کرے، وہ والا پانی آپ کے ہاتھوں پہ اثر نہ کرے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا ہوتا ہے مسا. سر کا مسا جو ہے اس واجبی حصہ جو ہے وہ یہ ہے، یہاں سے یہاں تک، یعنی سر کا یہ اگلا حصہ جو ہے. لیکن اگر انسان کو زخم ہو، پٹی لگی ہو تو پھر سائڈوں پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سامنے جو مسا کرتے وہ کتنا کرتے تو وہ بتایا کہ علماء نے بتایا کہ 1 انگلی کے برابر، یہ 1 انگلی یہاں سے یہاں رکھ کے یہ ہے واجب. لیکن جو مستحب ہے کہ 3 انگلیوں سے یہاں سے مسا جو ہے ایسے کریں گے، کیونکہ یہاں پہ آگے اگر آپ دیکھیں تو بالوں پہ اکثر چہرہ جب دھوتے ہیں تو چہرے کی وجہ سے یہاں اوپر پانی لگ جاتا ہے. تو قریب کر کے اس کو اگر آپ موڑ دیں تو یہ جو سامنے بالوں والا پانی ہے یہ پیچھے لگے گا، آپ کے سامنے نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ جو ہے نا مسا کر سکتے ہیں. ایک اور بات مسے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے بال چھوٹے ہیں تو آپ کا مسا جو ہے وہ بالوں پہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے بال لمبے ہیں، مثلا ادھر کے بال جو ہے وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں یا سامنے والے بال آپ کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا بالوں پہ مسا نہیں ہو سکے گا، پھر آپ کو مانگ نکالنی پڑے گی تو جلد پہ مسا ہوگا. یعنی بال لمبے ہوں گے تو جلد پہ ہوگا، اگر لمبے نہیں ہیں یعنی چھوٹے بال ہیں تو پھر بالوں پہ مسا ہو جاتا ہے. یہ مسا سر کا تھا. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے پاؤں کا مسا. اب یہاں پہ رک کے میں ایک اور بھی بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثلا سر کا مسا کیا تو اس کو شلوار کو پکڑ لیا یا پینٹ پہنی ہوئی تو اس کو پکڑ لیا. تو یہ بھی آپ پکڑ سکتے ہیں، تو ان 2 ایک انگوٹھا ہے چھوٹی انگلی سے پکڑ کے ایسے کر سکتے ہیں، یا آپ نے ساکس پہنی ہوئی ہے تو ان کو بھی اتارنا ہے تو آپ اس طریقے سے اتار سکتے ہیں. کیوں؟ یہ اس لیے یعنی سارا نہیں آپ لگا سکتے تاکہ یہ تری جو ہے یہ تری اس سے کسی اور چیز سے لا کے ختم ہو جائے، کیونکہ اسی تری سے ہی آپ نے پاؤں کا مسا کرنا ہوتا ہے. پاؤں کا مسا آپ کیسے کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجیے گا. پاؤں کا مسا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں جو آگے والی ہے ان کو تھوڑا سا اٹھا لیں، تو یہ جو پورے ہیں ان کو آگے رکھیں یہاں اور ایسے کریں، یعنی جوڑ تک آپ نے اس کو لے آئیں. لیکن اگر زخم ہو، یہ واجبی نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہاں کسی انگلی سے بھی ایک انگلی سے بھی ایسے مسا کر دیں آپ کا مسا ہو جائے گا. مثلا یہاں پہ زخم ہے، یہاں پہ زخم ہے، یہاں پہ زخم ہے، تو کسی ایک انگلی سے بھی جہاں تک جائے تو آپ کا مسا ہو جاتا ہے. اور مراجع الزام کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ رکھ کے ایک پورا ہاتھ ایسے کر دیں تو تھوڑا سا کھینچے تو پھر بھی مسا ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ بائیں والا ہے، اس کو تھوڑا سا اٹھائیں گے، یہاں رکھیں گے تو یہاں رکھ کے آپ ایسے اس جوڑ تک لائیں گے تو یہ مسا ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انگلی بھی کسی سے بھی ادھر لے آئے جوڑ تک تو آپ کا پاؤں کا مسا
हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपके ذہن میں رہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کریں گے اور بائیں ہاتھ سے